ویلکم بیک فوجی من موجی میں خوش آمدید. اور پروڈیوسر صاحب اور میرا ٹکا کے جھگڑا چل رہا ہے. وہ اس لیے کہ میرے پروڈیوسر صاحب جو ہے نا وہ بھی بالکل فوجی ہیں. مطلب جو جہاں پہ کھڈا کھود لیں نا سر بس پھر وہ وہاں سے ہلتے نہیں ہیں. تو اینی ویز پروڈیوسر صاحب کے ساتھ میں ڈسکس کر رہا تھا کہ میں پروگرام کے فارمیٹ کو تھوڑا سا چینج کرنا چاہتا ہوں. اور میری کوشش یہ ہے کہ میں ڈیلی اگر پورے ہفتے میں نہیں تو کم از کم 4-5 قسطیں ضرور ڈالا کروں. تو اس بارے میں بھی آپ اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. پروڈیوسر صاحب ویسے بھی آج کل بڑے خوش ہیں. وہ کہتے ہیں کہ سر ہونٹ کامنٹ سے دے توڑے تے آ رہے ہیں. تو اینی ویز سب سے پہلے تو میں کامنٹ شامل کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ محمد اسلام SSG. اور بڑی مجھے خوشی ہوئی ہے کہ کسی نے SSG سے بھی کامنٹ کیا ہے کیونکہ اسپیشل سروسز گروپ پاکستان کی شان بلکہ پاکستان فوج کی جو شان ہے وہ اسپیشل سروسز گروپ ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ جو پاکستان کے کمانڈوز ہیں افسر بھی اور جوان بھی کوئی وکھرے لوگ ہیں بھائی. ٹھیک. اور ان کی ماؤں کو ان کے والدین کو مطلب دونوں ہاتھوں سے سلام ہے کہ ان سے زبردست اور ان سے زیادہ ٹف لائف کسی کی نہیں ہے فوج کے اندر. فوجی جو SSG کے کمانڈوز ہیں میرے حساب سے کہ بھائی میں تو ان کے بارے میں بات کرتے ہوئے بھی 2 دفعہ سوچوں گا لیکن یہ ہے کہ بھائی بہت شاندار سروس ہے پاکستان کی. اور ان کی لائف کے اوپر بھی ہم ایک اسپیشل پروگرام کریں گے. لیکن جس طرح ہوتا ہے نا کہ جتنا بڑا فوجی اتنا اعلیٰ کامنٹ. تو محمد اسلام SSG نے یہ کامنٹ کیا ہے کہ سر میں تانوں پہچان لیا ہے 1984-85 آرٹلری سینٹر چ تسی ڈرامہ ٹیم دا حصہ سو. تو مجھے خوشی یہ ہو رہی ہے کہ جو سول میں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ میں پاکستانی ڈراموں میں آتا ہوں. تو ہن فوجی کمانڈو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں توپ خانے کے جو ڈرامہ ٹیم تھا میں اس کا حصہ تھا. تو اسلام صاحب بھلے جیسا بھی آپ نے کامنٹ کیا ہے لیکن بھائی کیونکہ آپ نے اپنے ساتھ SSG لکھا ہے تو اس لیے بھائی کا فوجی من موجی کا آپ کو سلام. اسپیشل سروسز گروپ کے اوپر زبردست قسم کا ایک پروگرام کریں گے. وہ اس لیے کہ جو فوجی کمانڈوز ہیں ان کی بھی بڑی شاندار لائف ہے, بڑی قربانیاں ہیں. اور سچی بات یہ ہے کہ SSG نے ہمیشہ اپنا نام روشن کیا ہے, اونچا کیا. پاکستان میں کئی دفعہ ایسی بڑی زبردست ڈیفیکلٹ قسم کی سچویشنز تھیں, اس میں SSG کے بڑے شاندار کارنامے تھے. تو ہم اس کو بھی کور کریں گے. تو لیکن آج سب سے پہلے اگین تھوڑا سا سیریس آپ کو سناتا ہوں. مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس میں مزہ آئے گا. تو سب سے پہلے دیکھیے کہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر پبی میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر جو ہے انہوں نے اٹینڈ کی 29 نومبر کو. تو یہ شروع ہوئی تھی 19 نومبر سے اور یہ 3 ہفتے کی ایکسرسائز ہے کہ جو پاکستان فوج اور پیپلز لبریشن آرمی آف چائنا کہ ان کی جو فوج ہے چائنا کی ان کے بیچ میں. اور یہ 8ویں اس طرح کی ایکسرسائز ہے کہ جو کنڈکٹ ہوئی. تو اس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے اس کو اٹینڈ کیا. وہاں پہ ان کو بریفنگ دی گئی اور انہوں نے دیکھا کہ جی جو پیشہ ورانہ مہارت ہے دونوں فوجوں کی کہ آپس میں مل کے کوآرڈینیٹڈ جو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹ ہے اس کے اوپر. تو کیا خوبصورت تصویریں ہیں کہ جس کے اندر دونوں فوجیں جو ہیں وہ مل کے کام کر رہی ہیں. تو پہلی خبر تو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا تھا. فوجی من موجی آتا ہے آج کے اپنے اصل قصے کی طرف جو آپ بڑا ہی انجوائے کریں گے کیونکہ یہ سچا واقعہ ہے, میرے سامنے ہوا تھا. تو ہوا یوں کہ ان دنوں میں 1984-85 میں نہیں لیکن 2005 میں آپ کو یاد ہوگا کہ زبردست قسم کا زلزلہ آیا تھا. اور اس زلزلے میں یہ تھا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ زلزلہ آتا تھا. تو ان دنوں ہم کاکول اکیڈمی میں تھے. کاکول اکیڈمی میں یہ تھا کہ میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ فوج کی زندگی میں, فوجی کی زندگی میں, اسپیشلی افسر کی زندگی میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس کی 2 ہی چیزیں بڑی اچھی ہوتی ہیں. مطلب ایک اس کی گاڑی, کچھ لوگ کہتے ہیں دوسری بھی اس کی گاڑی, لیکن حقیقت یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ فوجی کو اپنی بیوی بڑی پسند ہوتی ہے اور اس کو اپنی گاڑی بڑی پسند ہوتی ہے. تو اینی ویز تو فوجی گاڑی ایک بہت بڑی ضرورت ہوتی ہے, ایک بہت بڑا ڈیزائر ہوتا ہے, ایک بہت بڑی خواہش ہوتی ہے. اور فوجی کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ اس کی گاڑی بڑی زبردست ہو. ٹھیک, کیونکہ افسر خود تیار شیار ہوا ہوتا ہے تو اس کو اپنی گاڑی کا بھی بڑا شوق ہے. تو ہوا یوں کہ ایک بریگیڈیئر تھے وہاں پہ, ان کا تعلق بھی ایجوکیشن کورس سے تھا. ایجوکیشن کور مطلب یہ تعلیم کے محکمے سے تھا. تو وہ جو آپ کہتے ہیں نا میٹرک پاس ان پڑھ یہ فوجی, تو ان ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے فوج نے ایک ایجوکیشن کور بنائی ہوئی اور اس ایجوکیشن کور کے اندر بڑے لائق
ماسٹرز PhD بیچلرز، مطلب بڑے زبردست قسم کے جو ہے نا انہوں نے ایک ایجوکیشن کورس تیار کی ہوئی. تو یہ جو بریگیڈیئر صاحب تھے کاکل اکیڈمی میں ڈائریکٹر آف اسٹڈیز، ڈاس کہتے تھے اس کو عرف عام میں، جو کیڈٹس کہتے ہیں، تو DOS ڈائریکٹر آف اسٹڈیز. تو یہ ڈائریکٹر آف اسٹڈیز تھے، بڑے نفیس انسان، ظاہر ہے بڑے پڑھے لکھے اور سب کچھ. تو سر نے یہ کیا کہ سر نے ایک برانڈ نیو کرولا خریدی، ٹھیک ہے. اور اس زمانے میں کرولا کا ماڈل 2004-05 میں تھوڑا تبدیل ہوا تھا. پہلے بڑے چپٹی سی لائٹیں تھیں، پھر وہ گول سی لائٹیں آئیں اور وہ سپر ہٹ گیا تھا. تو انہوں نے وہ گاڑی خریدی. اور جب انہوں نے وہ گاڑی خریدی، اور ان دنوں میں یہ زلزلے کی وجہ سے نا تو ایبٹ آباد میں بڑا رش تھا، لوگ اوپر یہ جو زلزلے کی امداد اور یہ سب کچھ لے کے جاتے تھے، تو سڑکیں بڑی خراب ہوئی تھیں اور بارشوں کی وجہ سے بھی کچھ. تو ہوا یہ کہ ایک دن ٹی بریک کے اوپر جو ڈاس تھے انہوں نے یہ کہا، لوگوں نے کہا کہ سر مبارک ہو، آپ نے نئی گاڑی لی ہے اور بالکل 0 میٹر زبردست، یہ وہ سب کچھ. اور ڈاس نے آگے سے بتایا کہ یار وہ بہت شکریہ، میں نے لے تو لی ہے، لیکن چکر یہ ہے کہ یار یہ ایبٹ آباد کی سڑکیں بڑی خراب ہیں. تو کسی نے کہا کہ سر آپ کی تو پوسٹنگ ہوگی ہے پنڈی، تو آپ نے مہینے 1.5 مہینے میں چلا جانا ہے، تو کوئی ٹینشن نہ لیں، آپ گاڑی ادھر جا کے پنڈی میں تو بڑی اچھی سڑکیں ہیں، ادھر چلائیے گا. تو انہوں نے کہا نہیں یار 1.5 مہینے میں مجھے شک ہے کہ کہیں میری گاڑی نا یہ کھچک ہی نہ جائے. تو جس طرح ہوتا ہے اس طرح کی گپ شپ لگ رہی ہو، تو بیک گراؤنڈ میں جس طرح پروڈیوسر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اسی طرح بیک گراؤنڈ میں وہ ایک ذہین فتین سیاڑا کوا بیٹھا ہوتا ہے جو مفت کے مشورے دینے کا ماسٹر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے بیک گراؤنڈ میں ایک میجر صاحب بیٹھے ہوئے تھے، اور انہوں نے وہاں سے کہا کہ سر اس کا ایک حل ہے میرے پاس. تو اس طرح انہوں نے سگریٹ کا کش بھی لگایا ہوگا، یہ میں یہاں پہ تھوڑی سی منظر کشی کر رہا ہوں. تو وہ ڈاس نے کہا کہ یار کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ سر میں آپ کو ایک زبردست مشورہ دیتا ہوں، اور آپ یقین کریں آپ کی گاڑی کی بچت بھی ہو جائے گی، اور دوسرا یہ ہے کہ جی آپ کی گاڑی پرفیکٹ کنڈیشن میں پنڈی بھی پہنچ جائے گی. تو انہوں نے کہا کیا؟ تو انہوں نے کہا سر آپ اس طرح کریں کہ یہ جو آپ کی نئی والی گاڑی ہے نا، اس کو بالکل پارک کر دیں، ایبٹ آباد میں آپ پرانی گاڑی استعمال کریں، لیکن ایک خیال رکھیے گا. یہ بالکل اسی طرح کا لیکن تھا جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جناب اس طرح کریں، آپ کو زکام ہے یا کینسر ہے یا جو بھی ہے، تو آپ ایک کام کریں کہ جی آپ جو ہے نا سونف کا کعوہ پیا کریں، لیکن نیار منہ. تو اس لیکن میں انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کرنا ہے، آپ نے جب گاڑی آپ نے پارک کرنی ہے سر، تو جو اس کے ٹائر ہیں نا، یہ چاروں ٹائر آپ نے نکال دینا ہے. وہ اس لیے کہ 1.5 مہینہ آپ کی گاڑی پارک رہے گی تو ٹائر اس میں ختم ہو جائیں گے، اور آپ نے گاڑی کو اینٹوں کے اوپر کھڑا کر دینا ہے. تو بریگیڈیئر صاحب نے کہا کہ اچھا. انہوں نے کہا سر اس طرح ٹائر بھی بچ جائیں گے، گاڑی بھی بچ جائیں گے، پرفیکٹ کنڈیشن میں پنڈی پہنچ جائیں گے، اور اس سے زیادہ مجھ سے کیا مانگتے ہیں. تو ڈاس نے یہ کیا کہ وہ جناب گئے گھر، اور عین اس فوجی مشورے کے مطابق انہوں نے گاڑی، اور ایبٹ آباد میں آپ کو میں بتاتا چلوں کہ پتھروں کے گھر بنے ہوئے ہیں کاکل اکیڈمی کے اندر، بڑے پرانے بھی ہیں، کچھ 1800 کے کچھ گھر ہیں، اور ان کو فوج نے مینٹین کیا ہوا ہے. تو ڈاس نے اپنے گیراج میں جا کے، ظاہر بریگیڈیئر گھر کافی بڑا ہوتا ہے، تو انہوں نے ڈاس نے وہاں پہ جا کے اپنے گیراج میں اپنی نئی والی کرولا کو پکا پارک کر دیا، اور میجر صاحب کے مفید مشورے کے مطابق انہوں نے جیک شیک لگا کے چاروں جو ہے ٹائر نکالے اور اینٹوں کے اوپر اپنی کرولا کو پارک کر دیا. شغل تب لگا کہ جب وہ ڈاس میں جب ملے بعد میں، اور وہاں پہ اگلی ٹی بریک ہے، انہوں نے کہا اس ذلیل نے میرے ساتھ جو کیا ہے نا میں تو یہ بتا نہیں سکتا. میں نے کہا سر ہوا کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ زلزلے اس طریقے سے آ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ، اور زلزلے میں نے آپ کو بتایا کہ پورا دن آتے تھے، کہ مطلب تھوڑی دیر کے بعد زلزلے آتے تھے. تو انہوں نے کہا زلزلہ آیا. تو انہوں نے کہا کہ ہوا یہ کہ وہ جو پرانا سا گراج تھا اس کے چھت سے نا تو کچھ وٹے شٹے جا کے نیچے گرنا شروع ہوئے. تو میں جس طرح ہوتا ہے کہ سارے بھاگ کے جان بچا کے باہر آتے ہیں گھر سے، تو میں بھی گھر سے باہر آیا، بیگم بھی، بچے بھی سارے، اور وہ NCB بیٹمین وغیرہ بھی. تو تھوڑی دیر کے بعد پھر آپ کو خیال آتا ہے کہ میری فلاں قیمتی چیز ہے، تو میں وہ گھر سے نکال کے لے آتا ہوں کہ یہ نا زلزلے میں خدا نخواستہ مکان ہی نہ گر جائے. تو انہوں نے کہا میری قیمتی چیز تو میری ہے نویں گڈی سی، تو مجھے خیال آیا کہ میں گڈی کیوں نہ نکال لوں کہ یہ نہ ہو کہ جی یہ مکان یا گراج اس کے اوپر گر جائے. تو انہوں نے کہا میں اندر داخل ہوا تو وہ جناب مجھے تو خیال ہے کہ یہ تو میں نے سارے اینٹوں کے اوپر کھڑی کر دی ہے، وہ میجر صاحب کے مشورے کے مطابق. تو انہوں نے کہا کہ میں نا پولے ایک ایک کر کے ٹائر لگا رہا ہوں کہ، تو انہوں نے کہا وہ جب زلزلہ آتا تھا اوپر سے وٹا گرنا، میں بھاگ کے باہر، اور میری بیوی مجھے کہے کہ چھوڑ دیں اس گاڑی کو، دفع کریں، باہر آ جائیں. انہوں نے کہا لیکن میرا دل جو ہے نا وہ دھک کے، یار نویں گڈی میری تھا، میں نے کتنی بڑی بیوقوفی کی ہے کہ میں نے اس کو جا کے گراج کے اندر کھڑا کر دیا. تو انہوں نے کہا پھر میں دوڑ کے جاؤں NCB کو جلدی پانا لے کے تو انہوں نے کہا وہ زلزلے کے نا اتنے وٹے گرے نا کہ پوری چھت کے اوپر، بانٹ کے اوپر، ڈگی کے اوپر.
وہ جو میں نے ٹائر اور کھچک نہ جائے تو انہوں نے کہا اب ایسی کھچ گئی ہیں کہ اب یہ میں پنڈی لے بھی گیا تو اس کے یہ ڈینٹ ہی نہیں نکلیں گے. تو اینی ویز وہ 2-3 دن یا مطلب جتنی بھی دیر لگی بریگیڈیئر صاحب کو کہ وہ سارے ٹائر لگا کے بالآخر انہوں نے اپنی گاڑی باہر لگا لی. لیکن انہوں نے کہا رضا اتنے چب پڑ گئے نا بس گڈی میری نمی کے اوپر کہ میں روز بیٹ مین کو کہتا ہوں کہ یار اس طرح کرتے ہیں کہ یہاں سے تھوڑا سا اوپر کریں تو گرم پانی ڈالیں تو باہر. اس نے کہا میں کوئی فارمولے نہیں لگانا چاہتا. لیکن یہ تھا فوجی زلزلے کا وہ قصہ جو میں نے کہا میں آپ کو سناؤں. تو دیکھیں فوجی کی زندگی میں کیسی کیسی چھوٹی چھوٹی، حالانکہ یہ بریگیڈیئر ہیں، ڈائریکٹر آف اسٹڈیز تھے، اور امیجن کریں کہ زلزلہ آ رہا ہو، پرانا گراج ہو، آپ کی گاڑی اندر پارک ہو اور آپ نے کسی شیدے کے مشورے کے اوپر جو ہے نا اس کو اینٹوں کے اوپر کھڑا کیا اور پھر بیٹ مین کے ساتھ زلزلے کے دوران کبھی آپ اندر بھاگتے ہوئے جائیں اس کو لگانے کی کوشش کریں اور باہر بھاگتے ہوئے. تو یہ تھا فوجی قصہ. میجر صاحب نے بعد میں کہا کہ سر میں نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ زلزلے کے دوران آپ اندر کھڑی کر دیں. لیکن بہرحال اس طرح کے قصے فوج میں ہوتے رہتے ہیں. تو یہ ایک بڑا شغلی قصہ تھا جو میں نے کہا میں آپ کو سناؤں. تو آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. یہ سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کیا کریں، وہ اس لیے کہ آپ کی انہی محبتوں کی وجہ سے. اور تھینک یو ویری مچ، فیس بک پہ آپ بہت اچھا سپورٹ کر رہے ہیں. اور عنقریب ہم اس میں ایک نئی ورائٹی لے کے آئیں گے. پروڈیوسر صاحب اور میرا ٹاکرا جاری ہے. تو اللہ کرے گا انشاءاللہ کہ ہم جو ہے نا ان منجمد پروڈیوسر صاحب کو تھوڑا سا موو کر کے انشاءاللہ روزانہ آپ کو ایک مزیدار فوجی قصہ سنایا کریں گے.